ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں شیرشاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر چکا ہے، جبکہ دریائے راوی میں ہیر سدنائی سے آنے والے پانی کے دباؤ سے شگاف پڑنے سے بڑی آبادی زیر آب آ گئی ہے. ملتان میں سدنائی کینال میں ہیر سدنائی سے آنے والے پانی کے دباؤ میں شگاف پڑنے سے بستی کھوکھرا سمیت بہت بڑی آبادی زیر آب آ گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سدنائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ چکا ہے. سدنائی کینال میں پڑنے والے شگاف کو پل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دریائے راوی میں ہیر سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل ہونے سے ملتان روڈ پر رانگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے ہیں. رانگو نہر کے شگاف سے درجنوں آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں. سدنائی لنک کینال کے رانگو نہر کے شگاف کو پل کیا جا رہا ہے. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلابی ضلع ملتان کی حدود سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ ہے. کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ ہیڈ محمد والا پر پانی کی زیادہ سے زیادہ حد 417 فٹ ہے. شگاف ڈالنے کا فیصلہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی. آبادی کو بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات جاری ہیں. فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب میں سیلاب سے اب تک 46 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر سیلاب سے 35 لاکھ افراد متاثر ہوئے. ڈی جی پی ڈی ایم عرفان کاٹھیا نے بتایا ہے کہ اب تک پنجاب میں سیلاب سے 3944 مزاجات متاثر ہوئے. ریلیف کیمپ میں 25 سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں. انہوں نے بتایا 14,96,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا، 10 لاکھ سے زائد جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا سدنائی کے مقام پر پانی کو چناب میں جانے کے بجائے واپس آ رہا ہے. جب تک چناب میں پانی کم نہیں ہوگا اس وقت تک راوی کا پانی چناب میں شامل نہیں ہوگا. دوسری جانب فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا بتانا ہے کہ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 1,14,130 کیوسک ہے. دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 1,60,000 کیوسک، پانی کا اخراج 1,57,000 کیوسک ہے. فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جہاں پانی کی آمد اور اخراج 85,000 کیوسک ہے. گلگت بلتستان کے ضلع امیر کی وادی دادیل میں سیلاب کے باعث 20 گھروں کے ساتھ فصلوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. اسسٹنٹ کمشنر دادیل وسیم عباس کے مطابق آج صبح 6 بجے شدید بارش کے باعث سیلاب آ گیا، جس سے گماری کا علاقہ لپیٹ میں آیا اور نتیجے میں 20 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 5 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے. اس کے علاوہ فصلوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا. دیگر نالوں میں بھی سیلاب آنے کی اطلاعات ملی ہیں. اس بارے میں معلومات لی جا رہی ہیں. سیلاب آنے پر متعدد افراد نے بھاگ کر جانیں بچائیں اور درجنوں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ سیلاب سے واٹر چینل کا نظام بھی شدید طور پر متاثر ہوا. مویشی خانے اور مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. گلگت بلتستان کے بیشتر مقامات پر گزشتہ رات موسلادھار بارش ہوئی ہے. محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کو بارش کے دوران ندی نالوں کے قریب جانے اور وہاں موجود ہوٹلز میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. گجرات میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی. کئی دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ اربن فلڈنگ سے شہری علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. بدھ کو گجرات میں 577 ملی میٹر بارش کے بعد برساتی نالے بھر گئے. کئی دیہات زیر آب آئے. اربن فلڈنگ سے شہری علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل ہو گیا. سیشن کورٹ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے کئی قیدیوں کو لاہور گجرانوالہ جیل منتقل کیا گیا. کمشنر گجرانوالہ کے مطابق گجرات میں 24 گھنٹوں میں 577 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. انہوں نے بتایا کہ مدینہ سیدہ کے قریب حفاظتی بند باندھ کر پانی کو برساتی نالے میں موڑا جا رہا ہے. پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے مشینری گاڑیاں بھجوائی گئی ہیں. ضلع بھر میں تعلیمی ادارے آج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. دوسری جانب دریائے چناب میں آنے والا دوسرا بڑا سیلاب ہیڈ تریمو کی طرف رواں دواں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں چھونگ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ کو سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی. مریم نواز نے عارضی کلاس روم کا معائنہ کیا اور سیلاب زدہ خاندانوں کے بچوں سے ملاقات کی. ان کے مسائل سنے اور ضروریات کے بارے میں بھی دریافت کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فیلڈ اسپتال اور میڈیکل کیمپ کا بھی جائزہ لیا. خواتین اور بچوں سے ملاقات کر کے ریلیف انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو ریلیف کے اقدامات پر تفصیلی آگاہ کیا. مریم نواز شریف نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائی جائے.
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से तबाही, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब, घरों और माल मवेशियों को नुकसान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। गवर्नर पंजाब का कहना था सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल और ज़रूरी ज़मीनों के टैक्स मुआफ़ कराने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हिदायत दी है कि हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा यह सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। फ़ौज समेत तमाम इदारे मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन मतरूका वफ़क़ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी, पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक विंग लाहौर के सदर नसीर अहमद, PP 145 के टिकट होल्डर हाजी राना इफ्तिखार अली और दीगर कारकुनान ने शादरा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। रहनुमाओं ने मुतासरीन में खाना, दूध, बिस्किट और पीने का पानी तकसीम किया। इस मौके पर पार्टी क़यादत ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें इस मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेगी, हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। रहनुमाओं का कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर के मुतासरीन के साथ खड़ी है। वेलकम एड, आपको बताएं कि नैब कोर्ट कराची में बहरिया टाउन जमीन अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। अदालत ने मलिक रियाज, जैन मलिक और अली रियाज समेत 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जिशान मलिक। नैब कोर्ट कराची में सुपर हाईवे के करीब 17,500 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मलिक रियाज, जैन मलिक और अली रियाज समेत 10 मफरूर मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी करते हुए हुक्म दिया कि इन्हें 7 अक्टूबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सत्तार अवान ने मुल्जमान के नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर मुल्जमान के वकला ने मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ मुल्जमान ने सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है। समाअत के दौरान SBC के साबिक सरबराह मंजूर कादर काका, जावेद हनीफ, आगा मकसूद अब्बास, सोहेल मेमन समेत 16 मुल्जमान अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह समेत 4 मुल्जमान के पास हुक्म इम्तनाई मौजूद है। मुल्जमान पर इल्जाम है कि उन्होंने सुपर हाईवे के करीब 17,500 एकड़ जमीन गैर कानूनी पर अलॉट की। कैमरा टीम के साथ जिशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। कराची में पुलिस मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन में आपस के झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में तसादुम में 1 शख्स जख्मी। गार्डन पुलिस ने बिल्डर को भत्ते की पर्ची देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। कराची में भत्ताखोर कानून के शिकंजे में आ गए। 5 रोज कबल गार्डन के इलाके में बिल्डर को भत्ते की पर्ची देने और बाद 2 मजदूरों को जख्मी करने वाला भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल का ताल्लुक जमील छांगा गैंग से है। गिरफ्तार मुलजिम ने 30 अगस्त को अपने साथी के साथ मिलकर गार्डन में वाक़े इकरा स्काई लैंड बिल्डिंग के मालिक को भत्ते की पर्ची देने के बाद फायरिंग कर दी थी। मुलजिम की फायरिंग से जहांगीर और जमील नामी मजदूर भी जख्मी हो गए थे। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इसे भत्ता कब और किससे तलब करना है। इसकी सारी मालूमात बैरूनी मुल्क में बैठे जमील छांगा से मिलती थी, जो इस ग्रुप का सरगना है। गिरफ्तार मुलजिम से कबल भी भत्ता तलब करते हुए शहरी को कत्ल कर चुका है। मुलजिम को मुकदमा में गिरफ्तार करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए SIU के हवाले कर दिया गया। रात गए थाना जमशेद क्वार्टर के इलाके घोड़ा चौरंगी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस ने जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शमन अली और नजीर अहमद के कब्जे से असलाह और मसरूका सामान भी बरामद हुआ। औरंगी टाउन में फायरिंग से मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद शकील नामी शहरी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर बल्दिया टाउन नंबर 8 में 2 ग्रुपों में तल्ख कलामी झगड़े तक जा पहुंची। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान शराज नामी शख्स जख्मी हो गया। वाकये के वक्त MPA आसिफ मूसा और टाउन चेयरमैन करीम आसकानी का काफिला रबीउल अव्वल की तकरीबात के सिलसिले में वहां मौजूद था। काफिला गुजर जाने के बाद आखिर में रह जाने वाले चंद अफराद की गाड़ी की टक्कर होने पर वहां गुजरते हुए अफराद से तल्ख कलामी हुई, जिसमें एक फरीक ने पिस्टल का बस्ट मारकर दूसरे को जख्मी किया। इलाका पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। नाज़रीन, पंजाब में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम कर दिए गए। पंजाब हेल्थ टीम सैलाब मुतासरा अजला में मसरूफ़ अमल है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हामला खवातीन के चेकअप, मल्टीवाइटामिन,
سینٹری کٹس، ضروری سامان اور بر وقت استعمال پہنچنے کے لیے رورل ایمبولینس سروس فراہم کی گئی ہے۔ بچوں کے علاج، ویکسینیشن، غذائی قلت کی اسکریننگ، کیڑوں کے کاٹنے، جلدی امراض، پیٹ کی بیماریوں، ہیضہ اور ملیریا کے علاج کے لیے بھی کیمپس میں انتظامات موجود ہیں۔ ORS، اینٹی بایوٹکس اور دیگر ضروری ادویات کی کافی مقدار بھی فراہم کی گئی ہے۔ صوبے بھر کے 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے کراچی میں بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ سائمہ جناح ایونیو کے قریب گاڑی سے 11 کلو گرام آئس برآمد، 2 غیر ملکیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کی نشاندہی پر شاہ لطیف کالونی کے گودام سے مزید 98 کلو گرام آئس اور کیمیکلز برآمد ہوئے۔ ترجمان کے مطابق برآمد شدہ منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت 15 کروڑ ڈالر سے زائد ہے۔ ANF کا کہنا ہے ملک کو منشیات سے پاک کرنے اور نوجوانوں میں آگاہی مہم جاری ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کا انقلابی اقدام۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر اب گریجویٹ افسران ہی SHO تعینات ہو سکتے ہیں۔ صرف اچھے رویے اور صاف ریکارڈ والے افسر ہی تعینات کیے جائیں گے۔ کرمنل یا مشکوک ریکارڈ رکھنے والے افسران SHO نہیں لگ سکیں گے۔ IG سندھ نے احکامات فوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، بڑا ہی اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں SHOs کی تعیناتی سے متعلق ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق صرف اب گریجویٹ افسران ہی SHO کے عہدے پر تعینات کیے جائیں گے، جبکہ مشکوک یا کرمنل ریکارڈ رکھنے والے افسران کو اس ذمہ داری سے مکمل طور پر الگ رکھا جائے گا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد IG سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے تمام متعلقہ حکام کو احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد کی ہدایات دے دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ صوبے بھر میں شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر تعیناتیوں کو یقینی بنایا جائے۔ جی، کرمنل یا مشکوک ریکارڈ رکھنے والے افسران SHO نہیں لگ سکیں گے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے ذیشان ملک۔ سندھ حکومت نے عید میلاد النبی کے موقع پر 2 روزہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ صوبے بھر میں 5 اور 6 ستمبر کو دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سندھ حکومت نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان بھر میں عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی۔ اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد ملک و ملت کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعائیں، مساجد، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں چراغاں کیا جائے گا۔ سیرت النبی پر تقاریب، جلوس اور نعت خوانی کے محافل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نائجیریا کی شمالی ریاست نائجر میں کشتی حادثے کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ کشتی ریاست نائجر کے ضلع ملالے کی بستی تنگان سولے سے دوگا کے لیے روانہ ہوئی تھی کہ شمالی بستی علاقے کے قریب دریا میں درخت کے تنے سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق کشتی میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 60 ہو گئی ہے، جبکہ کچھ افراد کو زندہ بچا لیا گیا، جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ نائجیریا میں برسات کے موسم کے دوران کشتی کے حادثات عام ہیں۔ افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں یہ حادثات عموماً کشتی میں ضرورت سے زیادہ وزن اور کشتیوں کی ناقص صورتحال کے باعث پیش آتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں اکثر کشتیاں بغیر لائف سیف جیکٹس کے چلتی ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں خونریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شق شامل ہے۔ تاہم اسرائیل نے اس پیشکش کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے پرانے موقف کو دہرایا۔ خلیجی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس نے گزشتہ روز جاری ایک بیان میں غزہ میں ایک پائیدار اور مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہونے کا مشورہ دیا، تاہم غیر مسلح ہونے کی شرط کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا۔ یہ صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ممکن ہوگا۔ تنظیم نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑھتے ہوئے حملے نسل کشی کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی تنظیم حماس سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں موجود تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر ایک ساتھ رہا کرے۔
رہا کرے ورنہ بصورت دیگر رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ہر وہ چیز مہیا کرنے جا رہا ہوں جو اس کام میں حماس کو شکست دینے اور ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو حماس کا ایک بھی رکن عالمی میڈیا نہیں بچے گا. رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے حماس کی جانب سے بتدریج یرغمالیوں کی رہائی پر اعتراض کرتے ہوئے زور دیا کہ تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کیا جائے. انہوں نے واضح نہیں کیا کہ اگر حماس ان کا مطالبہ مانتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ان سے ان کی مراد کیا تھی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کی میزبانی کرنے اور جنگ کے خاتمے پر بات چیت کی مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے. فاکس نیوز کے مطابق روسی صدر پوٹن نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ماسکو آنے اور براہ راست ملاقات کی دعوت دیتے ہوئے کہا انہوں نے کبھی ملاقات سے انکار نہیں کیا. خبر رساں ادارے کے مطابق پوٹن نے یہ بیان چین میں دیا جہاں وہ چینی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ جنگ عظیم دوم کی 80ویں سالگرہ کی پریڈ میں شریک تھے. پوٹن نے کہا اگر زیلنسکی ملاقات کے لیے تیار ہیں تو ماسکو آئیں. صدر پوٹن کے بقول اگر اس ملاقات میں قابل قبول حل پر اتفاق نہ ہوا تو روس اس مسئلے کو فوجی طریقے سے نمٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تاہم یوکرینی صدر کے دفتر اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوری طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا. ناظرین، جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم 4 سے زائد عرصے کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلے گی. تمام فارمیٹس کی سیریز کا مجوزہ شیڈیول سامنے آ چکا ہے. ذرائع کے مطابق پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. 20 سے 24 اکتوبر تک دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا. راولپنڈی میں ہی 28 اکتوبر کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا. دیگر 2 میچز بالترتیب 31 اکتوبر اور 2 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے. شیڈیول کی منظوری ملنے پر اس شہر میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی. T20 سیریز کا آغاز 5 نومبر کو ملتان میں ہوگا. بقیہ 2 میچز 8 اور 9 نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. اس سیریز کے حوالے سے جنوبی افریقی وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان آیا ہوا ہے جو آج واپس چلا جائے گا. وفد نے ملتان کا دورہ نہیں کیا لہٰذا وہاں میچ ہونے کے امکانات کم ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 7 اور 8 ستمبر کو مکمل چاند گرہن ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران چاند سرخ رنگ اختیار کرے گا جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے. چاند گرہن کا آغاز 7 ستمبر رات 8:28 پر، جزوی گرہن 9:27 پر، مکمل گرہن 10:31 پر شروع ہوگا. گرہن اپنی انتہا 11:12 پر اور اختتام 8 ستمبر رات 1:55 پر کرے گا. فلکیات کے ماہر جاوید اقبال کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی بلڈ مون واضح طور پر دیکھا جا چکا ہے. 27 جولائی کو دنیا کا سب سے طویل چاند گرہن بھی پاکستان میں دیکھا گیا تھا. ماہرین نے واضح کیا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار بلڈ مون نظر آنے کا دعویٰ درست نہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.